اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم پیارے بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کا 8واں سبق سول نافرمانی کی تحریک دیکھنے جا رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس تحریک کے آغاز سے قبل گاندھی جی نے انگریز حکومت سے کئی مطالبات کیے تھے، جس میں نمک پر لگائے گئے ٹیکس کو ختم کر کے نمک تیار کرنے کی سرکاری اجارہ داری ختم کرنے کا مطالبہ اہم تھا، لیکن حکومت نے ان مطالبات کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے گاندھی جی نے نمک کا قانون توڑ کر پورے ملک میں ستیہ گرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمک عام انسان کی غذا کا اہم جز ہے، اس لیے نمک جیسی ضروریات زندگی پر ٹیکس لگانا سراسر ناانصافی تھی۔ اس لیے گاندھی جی نے نمک کا ستیہ گرہ کیا۔ نمک کا ستیہ گرہ ایک علامت تھی، حقیقتاً اس کا وسیع مقصد انگریز حکومت کے ظالمانہ اور غیر منصفانہ قوانین کو پرامن اور ستیہ گرہ کے ذریعے توڑنا تھا۔ نمک کا ستیہ گرہ کرنے کے لیے گاندھی جی نے گجرات کے ساحل سمندر پر دانڈی نامی مقام کا انتخاب کیا۔ 12 مارچ 1930 کو گاندھی جی 78 ساتھیوں کے ساتھ سابرمتی آشرم سے دانڈی کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 385 کلومیٹر کی پیدل مسافت کے دوران انہوں نے کئی گاؤں میں تقریریں کی۔ اپنی تقریروں کے ذریعے گاندھی جی نے عوام کو بے خوفی سے سول نافرمانی کی تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ گاندھی جی کی تقاریر سے سول نافرمانی کا پیغام ہر سمت پھیل گیا اور تحریک کے لیے سازگار ماحول تیار ہوا۔ 5 اپریل 1930 کو گاندھی جی دانڈی کے مقام پر پہنچے۔ 6 اپریل کو دانڈی کے ساحل پر نمک اٹھا کر گاندھی جی نے نمک کا قانون توڑا اور اسی کے ساتھ ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی۔ اب ہم دیکھیں گے پشاور کی ستیہ گرہ۔ شمال مغربی سرحدی صوبے میں خان عبدالغفار خان گاندھی جی کی عقیدت مند پیرو تھے۔ انہیں سرحدی گاندھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے خدائی خدمتگار نامی تنظیم قائم کی۔ 23 اپریل 1930 کو انہوں نے پشاور میں ستیہ گرہ شروع کیا۔ تقریباً ایک ہفتے تک پشاور ستیہ گرہ کرنے والوں کے قبضے میں رہا۔ حکومت نے گڑھوال فوجی دستے کو ستیہ گرہ کرنے والوں پر گولیاں چلانے کا حکم دیا، لیکن گڑھوال دستے کے افسر چندر سنگھ ٹھاکر نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فوجی عدالت نے انہیں سخت سزا سنائی۔ گاندھی جی کے ذریعے شروع کی گئی سول نافرمانی تحریک کی وجہ سے انگریز حکومت مشکل میں آ گئی تھی۔ 4 مئی 1930 کو گاندھی جی کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے جبر و استبداد کا راستہ اختیار کیا۔ پورے ملک میں گاندھی جی کی گرفتاری کی مذمت کی گئی۔
اب ہم دیکھیں گے بچوں سولاپور کا ستیہ گرہ۔ سولاپور کے ستیہ گرہ میں میل مزدور پیش تھے۔ 6 مئی 1930 کو سولاپور میں ہڑتال کی گئی۔ اس سلسلے میں ایک بڑا جلوس نکالا گیا۔ اس وقت کلکٹر نے جلوس پر گولیاں برسانے کا حکم دیا، جس میں شنکر شیودارے سمیت کئی رضاکار ہلاک ہوئے۔ نتیجتاً عوام نے پولیس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، عدالتوں، میونسپل عمارتوں وغیرہ پر حملے کیے۔ حکومت نے مارشل لا یعنی فوجی قانون نافذ کر کے تحریک کو کچل دیا، اور اس تحریک میں پیش رہنے والے ملاپادھن شیٹی، شری کرشن سارڈا، قربان حسین اور جگن ناتھ شندے کو پھانسی دی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دھاراسنا ستیہ گرہ۔ گجرات کے دھاراسنا میں ہونے والے ستیہ گرہ کی قیادت سروجنی نائیڈو نے کی۔ نمک کا قانون توڑنے والے ستیہ گرہوں پر پولیس نے لاٹھیاں برسائی، مگر ستیہ گرہ کرنے والے خاموشی سے لاٹھیوں کی مار برداشت کرتے رہے۔ انہیں علاج معالجے کے لیے لے جایا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا گروہ آگے آتا، اور یہ عمل مسلسل جاری رہا۔ مہاراشٹر میں وڈالہ، مالون اور شروڑا کے مقامات پر نمک کا ستیہ گرہ ہوا۔ جہاں نمک سار نہیں تھے، اس جگہ لوگوں نے جنگل سے متعلق قانون توڑنے کی ابتدا کی۔ مہاراشٹر میں بلاشی، سنگمنیر، کلون، چرنیر، پسد وغیرہ مقامات پر جنگل ستیہ گرہ کیا گیا، جس میں آدیواسیوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بابو گنیو کی قربانی۔ ممبئی میں بدیسی مال کے بائیکاٹ کی تحریک جاری تھی۔ ستیہ گرہ کرنے والے بدیسی مال لے جانے والی سواریوں کو روک رہے تھے۔ ممبئی کے ایک میل مزدور بابو گینو سید اس تحریک میں پیش تھے۔ پولیس کی حفاظت میں بدیسی مال سے بھرا ہوا ایک ٹرک بابو گینو کے سامنے آیا۔ ٹرک کو روکنے کے لیے بابو گینو راستے پر لیٹ گئے اور پولیس کے دھمکی کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ آخر کار ٹرک ان کو کچلتا ہوا گزر گیا اور بابو گینو سید نے شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کی اس قربانی نے قومی تحریک میں جوش پیدا کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں سول نافرمانی تحریک کی خصوصیات کیا ہے؟ اب تک کی تحریکیں شہری حدود تک محدود تھی، لیکن یہ تحریک ملک گیر پیمانے پر چلی۔ دیہاتوں اور گاؤں کے عوام نے اس میں شرکت کی۔ اس تحریک میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کستوربا گاندھی، کملا دیوی چٹوپادھیائے، اونتیکا بائی گوکھلے، لیلاوتی منشی، ہنسا بین مہتا نے ستیہ گرہوں کی قیادت کی۔ یہ تحریک پوری طرح عدم تشدد طریقے سے چلائی گئی۔ انگریز حکومت کے جبر و استبداد کے باوجود عوام نے نہتے ہو کر مقابلہ کیا۔ اس وجہ سے بھارتی عوام نڈر ہو گئے۔ اب ہم دیکھیں گے گول میز کانفرنس۔ سول نافرمانی تحریک کے دوران برطانوی وزیر اعظم ریمسے میکڈونلڈ کا خیال تھا کہ بھارت سے متعلق دستوری مسائل پر غور و خوض کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے لندن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس کو گول میز کانفرنس کہا جاتا ہے۔ 1930 سے 1932 کے درمیان 3 گول میز کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ پہلی گول میز کانفرنس ریمسے میکڈونلڈ پہلی گول میز کانفرنس کے صدر تھے۔ اس کانفرنس میں بھارت اور برطانیہ کے مختلف نمائندے موجود تھے، جس میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، سر تیج بہادر سپرو،
بیرسٹر محمد علی جناح وغیرہ شامل ہیں۔ مرکزی سطح پر ذمہ دار طرز حکومت، بھارت میں متحدہ ریاستوں کا قیام جیسے مختلف موضوعات پر بحث ہوئی۔ اس کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتوں اور دیسی ریاستوں کے نمائندے موجود تھے، مگر بھارتی قومی جماعت نے اس کانفرنس میں حصہ نہیں لیا۔ بھارتی قومی جماعت انڈین نیشنل کانگریس ملک کی نمائندہ قومی جماعت تھی، اس لیے اس کی شرکت کے بغیر یہ گول میز کانفرنس بے نتیجہ ثابت ہوئی۔ گاندھی ارون معاہدہ۔ برطانوی وزیر اعظم کو امید تھی کہ بھارتی قومی جماعت دوسری گول میز کانفرنس کے مباحثے میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعظم کی اپیل کے پیش نظر وائسرائے نے گاندھی جی اور دیگر رہنماؤں کو جیل سے آزاد کر دیا اور انڈین نیشنل کانگریس کو آزادانہ طریقے سے اس مباحثے میں حصہ لینے کا ماحول تیار کیا۔ وائسرائے ارون اور گاندھی جی کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جسے گاندھی ارون معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے بھارت کی طرف سے دستوری اعتبار سے ذمہ دار حکومت کی جو تجویز پیش ہوئی تھی اسے قبول کرنے کا وعدہ کیا۔ اس لیے کانگریس نے سول نافرمانی تحریک واپس لی اور دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے اور گفت و شنید پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اب ہم دیکھیں گے دوسری گول میز کانفرنس۔ دوسری گول میز کانفرنس 1931 میں منعقد ہوئی۔ مہاتما گاندھی اس کانفرنس میں انڈین نیشنل کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ کانگریس کے علاوہ مختلف ذات و قبائل، سیاسی پارٹیوں اور دیسی ریاستوں کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں حکومت نے اقلیتوں کا مسئلہ اٹھایا۔ اس مسئلے پر اور آئندہ کی وفاقی حکومت کے دستور کی نوعیت کے سلسلے میں ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ گاندھی جی نے مصالحت کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ آخر کار گاندھی جی دل برداشتہ ہو کر بھارت لوٹ آئے۔ اب ہم دیکھیں گے بچوں پونا معاہدہ۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے گول میز کانفرنس میں دلتوں کی نمائندگی کی تھی۔ وہاں انہوں نے دلتوں کے لیے جداگانہ حلقے انتخاب کا مطالبہ کیا۔ دوسری گول میز کانفرنس کے بعد برطانوی وزیر اعظم ریمسے میکڈونالڈ نے فرقے وارانہ نمائندگی کا اعلان کیا۔ اس کے مطابق دلتوں کے لیے جداگانہ حلقے انتخاب مخصوص کیے گئے۔ فرقے وارانہ بنیاد پر ہندو سماج کی تقسیم گاندھی جی کو منظور نہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس فرقے وارانہ نمائندگی کے خلاف ایروڑہ جیل میں مرن برت شروع کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنماؤں نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے درخواست کی کہ وہ اپنے مطالبے پر دوبارہ غور کریں۔ قومی مفاد کے پیش نظر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ 1932 میں پونا میں گاندھی جی اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو پونا معاہدے کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے دلتوں کے لیے جداگانہ حلقے انتخاب کی بجائے نشستیں محفوظ رکھنا طے پایا۔ اب ہم دیکھیں گے تیسری گول میز کانفرنس۔ نومبر 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس منعقد کی گئی، لیکن کانگریس نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا، جس کی وجہ سے یہ کانفرنس بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی۔ سول نافرمانی کا دوسرا دور۔ پیارے بچوں، اب ہم سول نافرمانی کا دوسرا دور دیکھنے جا رہے ہیں۔ دوسری گول میز کانفرنس سے دل برداشتہ ہو کر گاندھی جی لوٹے اور دوبارہ سول نافرمانی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے فوراً گاندھی جی کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے غیر انسانی رویہ اختیار کیا۔ تمام شہری حقوق غصب طلب کر لیے گئے۔
انڈین نیشنل کانگریس اور اس کے حامی پارٹیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا، ان کے دفاتر اور پونجی ضبط کر لی گئی، قومی اخبارات اور ادب پر پابندی عائد کی گئی۔ آخر کار اپریل 1934 میں گاندھی جی نے یہ تحریک واپس لے لی اور سول نافرمانی تحریک کا تاریخی دور ختم ہو گیا۔ اس طرح پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں سول نافرمانی تحریک کے مختلف نکات پر روشنی ڈالی۔ آئندہ سبق میں اگلے سبق میں ہم جنگ آزادی کا آخری دور، اس سبق پر روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔